السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ بڑے بڑے صحافی بھی میدان میں آ گئے۔ انہیں ہم تو بڑا لفافہ صحافی کہتے ہیں، اور وہ اب چیخ رہے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے روزانہ جھوٹ پر پروپیگنڈا کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 75 سال سے ہماری پاک فوج جو ہے، اس کے جو جرنیل ہیں، انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، اور 75 سال سے طریقہ واردہ یہ ڈھونڈا قبضے کا کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو، کوئی لیڈر اٹھے، اس پر الزامات لگا دو۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح پر بھی غداری کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ آئے، آج عمران خان ہے، اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور پھر مذہبی جماعتوں سے کلوایا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے فتوے دے دے، کوئی طیش میں آ کے عمران خان کو نقصان پہنچا دے۔ اس سے پہلے بھی ایسے لیڈر ہمارے گزرے، اگر انہوں نے کبھی کوئی سچ بات کرنے کی کوشش کی، انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی مثال بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ کبھی آپ کو کچھ قاتل نہیں ملا۔ قتل ہوتے ہیں، قاتل نہیں ملتے۔ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کوئی قتل کر جاتا، پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں جن سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ ہمارے وہاں پہ دہشت گردی کے دھماکے ہوتے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام پہ کس طرح ظلم ڈھائے جاتے۔ یہ سارا ملبہ اس وقت اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو ہمارے جرنیلوں پہ پڑ رہا ہے۔ آج بھی مجھے ایک میسج آیا، میں سوچ رہا تھا پروگرام میں شامل کروں مگر مناسب نہیں سمجھا۔ ہوا یہ ہے کہ جو لفافہ صحافی ہے، ان کے ضمیر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہیں ملامت کر رہے ہیں کہ کب تک حرام کھاؤ گے، کب تک لوگوں کو جھوٹ بول بول کے بتاؤ گے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، لطیف کھوسہ، اعتزاز حسن، اس عمر کی سیسے میں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے، یہ کہاں سے آرڈر آتے ہیں، بھٹو کی پھانسی بھی کہاں سے ہوئی۔ لیکن آج تک ہمارے جو جرنیل ہیں، انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں۔ وہ ایک مورا لے کے آتے ہیں سیاستدان، اس کو بٹھا دیتے، سیاستدان مجبور ہوتے ہیں ان کے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں اقتدار چاہیے، انہیں پروٹوکول چاہیے۔ جب تک یہ سیاستدان بھی قوم کے لیے نہیں لڑیں گے، اسی طرح چلتا رہے گا۔ جو مجھے میسج آیا اس میں بتایا گیا کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ اب آپ کو پہلے خواب کیسے آ گیا جی نواز شریف ہوگا؟ یہ بھی پروپیگنڈا پہلے کیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، تاکہ دھاندلی کے ساتھ الیکشن جتوائے جائے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے پہلے انہوں نے ایک گیم ڈالی ہوتی ہے، جس طرح پچھلے دنوں چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق خبریں سوشل میڈیا پہ، اور شہباز شریف نے بھی کہا کہ عمران خان اسے قتل کروانا چاہتا۔ اور یہ صرف سیاستدان نہیں کر رہے ہیں، جو سسٹم ہے مکمل، یہ آپ کا صحافی ہیں، جو میڈیا کا چکر ہے، یہ چل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے جرنیلوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا، آپ نے یہ کام کرنا، آپ نے یہ کام۔ جب جنگ کی بات ہو تو ایک بہت بڑے صحافی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگار لگ چکا ہے، ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو انڈیا کے ساتھ صلح کر لیجیے۔ ایک طرف ہمارا دعویٰ کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر لے کے دیں گے۔ ابھی ہمارا پاکستان جو ہے اس کو ہم سنبھال نہیں سکے، جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ابھی تک ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ عوام کا، میرا مطلب کنٹرول عوام کا ہونا چاہیے۔ تو جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، اگر آج 75 سال میں ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو کشمیر جن سے لینا ہے انہوں نے بھی کچھ چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، وہ بھی ہندوستان ایک انڈیا طاقت ہے، اور پوری دنیا میں ان کو لوگ مانتے ہیں۔
और उनसे हम कहते कि हमने कश्मीर लेना है। दूसरी तरफ हम कहते जनाब हमारे पास ये नहीं वो नहीं, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बजट का हिस्सा जो है वो दफाई सिस्टम पे खर्च होता है। आज आप देख लें पाकिस्तान कहाँ पे पहुंच गया और हिंदुस्तान कहाँ पे है। यहाँ जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको ज़रा मैं मशवरा दूंगा कि अपने पाकिस्तान के लोगों को बताया करें कि कहीं पे भी चले जाते हैं हर जगह पे हिंदुस्तान के लोग हमारे से आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान के पीछे। वजह ये है कि उन्होंने तरक्की जब आप शुरू कर देते किसी भी काम में तो थोड़ी बहुत ईमानदारी भी दिखानी पड़ती है, मगर इंडियन लोग मैंने इधर देखा है, डॉक्टर, यहाँ बिजनेसमैन बड़े बड़े मेरे जानने वाले हैं, मिलियन का बिजनेस करते हैं, इंडिया से उनके कंटेनर आ रहे हैं भर भर के, और ज़ाहिर है जो पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट इंडिया में जा रहा है, और जो हमारा पाकिस्तानी यहाँ पे काम करता है कोई ठीक करता हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, मगर कम ही आपको मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मेरा तजर्बा है, बहरहाल मैंने कंस्ट्रक्शन का कोई काम घर पे करवाया था, जो पाकिस्तानी से करवाया था, वो 5 वक्त का नमाजी था, पहली साफ पे बैठता था जाके, और बड़ा मुखलस मुसलमान था, बेड़ा गर्क कर गया। जो काम मैंने इंडियन से करवाया, थोड़ा ही करवाया, उसने काम भी अच्छा किया और बाद में सर्विस भी दी, क्योंकि हरामखोरी की आदत कौम में जब पड़ जाती है वहां पे कोई मजहब फिरके ये चीजें नहीं आती, वो माशरे से सीखा जाता है। आज एक साहब की बात पे मुझे बड़ी हंसी आई सोशल मीडिया पे, वो सीमा चलेगी पाकिस्तान की बदनामी होगी, भी पाकिस्तान की बदनामी होगी क्या? पहले बताइए पाकिस्तान की किस शोबे में इज्जत है, कोई बताया करे ना साथ कि हमारी जी फलां हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने इंसानी हकूक का बड़ा ख्याल रखा, हमने ये किया वो किया, कोई साथ लिखा भी करे ना कि उससे हमारी बड़ी इज्जत थी, अब ये सीमा चली गई है तो इससे बदनामी हो। हम तो हर जगह पे इन्हीं मसाइल का शिकार है कि बदनामी तो हमारे गले हर जगह पड़ी हुई है। आप देख ले 2 नंबर जिंदगी ने हमें दिया ही सब कुछ, ये कोई इत्मीनान नहीं। जब आपके पायलट ही जाली होंगे उसके बाद और बताइए, मेरा ख्याल है कि कोई बदनामी की कसर रह जाएगी। आपके प्लेन यूरोप में नहीं आने देते, यूरोप में PIA को नहीं आने देते, शायद मैनचेस्टर में एक आधा प्लेन आता, वो भी किसी और नाम से रजिस्टर्ड है। ये हालत है और इज्जत की फिक्र बनी हुई है। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी तब्दीली से कोई पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सारे ये सोच सोच के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर। अब पाक फौज कहती है हमारा तल्लक नहीं है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया शोर डाल रही है कि ये जर्नैल चला रहे, सब यही कह रहे हैं कि ये जुल्म जो हो रहा है ये जर्नैलों के कहने पे हो रहा है। अब जो ये बात करेगा उसको भी पकड़। देखिए ये कब तक चलेगा, सवाल ये है कब तक ये सब कुछ चलेगा? 2 नंबर तरीके के साथ वजीर आजम, 2 नंबर तरीके के साथ ये सब कुछ। अगर मजहब की बात करें, कल साद रिजवी की गाड़ी से शराब मिली है वलैती, और वो इमरान खान को कह रहा था ये इसराइल का एजेंट है। ये कौन इनको कहता है कि इस तरह बोलो? जब इंतखाबात की बात हुई, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो साद रिजवी को इस्तेमाल किया गया और पैसे का लालच दिया गया, दे दिए गए कि हम धरना देंगे। किस चीज का धरना देंगे? हुआ क्या है? इंतखाबात का ऐलान हुआ, लेकिन ये कंपनी ने इन्हें फौरी तौर पर कहा जनाब अब इनसे कार्रवाई डलवाते। आप दावे इनके देखे, इनकी तालीम देखे। कभी अशरफी की गाड़ी से शराब पकड़ी जाती है, कभी अशरफी टोनो के मीडिया पे आ जाता है, कभी मरियम टोनो के मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, और नाम इनके जो दावे हैं वो इस्लाम, खत्म नबूवत, और लोगों को बस मार दो, कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, लोगों की बाइक जला दो, लोगों की बसें जला दो, लोगों की कारें जला दो। अपनी करतूतें ये कि शराब की बोतलें इनकी गाड़ियों से मिल रही। टुन होती है
یہ آپ چلے جائیں جتنے آپ کے پیر فقیر جن کو یہ آپ مانتے ہیں بڑے بڑے، اکثر یہ ٹون بادشاہ ہوتے ہیں، یا کوئی چرسی یا کوئی فیمی یا کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، لیکن دوسروں پہ الزام لگانا کیونکہ ان کے پاس جاہلوں کا ایک گتھا ہوتا ہے اور کمپنی کہتی کہ آپ ان جاہلوں کو استعمال کرو۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جاہل جب تک ہے آپ بے فکر ہے، پاکستان ترقی نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسے پوچھیں گے یہ شراب میری نہیں، کوئی اور کہانی، نہ اس پہ کوئی کیس بنے گا نہ بات، کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں، وہ سعد رضوی کو گرفتار ہونے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو پتا ہے اس کے والد کو اس طرح پکڑا تھا تو پھر کیا حالات ہوئے تھے۔ تو جناب یہ ہمارے جو جرنیل ہیں، میں ان کو بڑے ادب کے ساتھ پھر آج کہوں گا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو یہ مشورہ دے رہے کہ آج بھی وقت ہے کہ اپنی ڈیوٹی کیجیے۔ انتخابات اگر آپ نے کروانے ہیں تو ایک ایسے انتخابات کروائیے جو صاف اور شفاف، اور پھر جو بھی بندہ جیتے اسے گورنمنٹ دے دیجیے۔ پہلے دعوے نہ کروائیے، پہلے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلا دیے یا کہ نواز شریف آنے والا پرائم منسٹر ہوگا۔ ابھی ہمارے انتخابات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، رزلٹ آتے نہیں تو لانچ پہلے ہی شروع ہو جاتے کہ فلاں جیتی ہے، بعد میں اسی طرح جتا دیتے ہیں۔ کسی چیز پہ بھی لوگ ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب جو نگران وزیر اعظم ہے وہ بھی کمپنی کی منظوری سے آئے گا۔ پنجاب کا جو نگران وزیر اعظم آیا ہوا ہے وہ کس طرح لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے آپ سب کے علم میں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے آئین کیا ہے، قانون کیا ہے۔ جن لوگوں نے آئین قانون بنایا پتہ نہیں وہ بھی کس طرح کا بنا گئے کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کوئی ہر بندہ ویسے ہی چل رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میری حدود کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میں آیا کس کے لیے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کمپنی مجھے لے آئی ہے، کمپنی کا آرڈر آنا ہے، میں نے جس کو انہوں نے کہنا اٹھا لینا ہے، کمپنی نے جس کو کہنا ہے میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے، ان تک پہنچانی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کمپنی خود ہی سارے کام کرے، یہ ہے نا نقوی جیسے حرام خور جاہل، ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کو وہاں ملے گا، ان سے یہ کام لیتے ہیں۔ اور جب تک یہ حرام خور زندہ ہے موجیں لگی ہوئی ہے۔ اب اتنے ہمارے پاس حرام خور ہے کہ وہ ختم بھی نہیں ہونے۔ آج کل تو آپ کی زندگی میں ایک ہی حرام خور آ جائے تو وہ جینے نہیں دیتا آپ کو، وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتا۔ تو ہمارے تو پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف، شہروں میں، گاؤں میں، جگیردارانہ سسٹم میں ہے۔ اوپر سے فون آتا ہے جگیردار کو آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے، کوئی جگیردار کو پولیس بھی نہیں پوچھتی، اس علاقے کی کوئی قانون نہیں پوچھتا، کوئی چیز نہیں پوچھتی، وہ قتل کرے، وہ مروا دے، وہ کتوں کے آگے ڈال دے انسانوں کو، غریبوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ پارٹی کو ووٹ چاہیے۔ پارٹی کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ قانون کے مطابق چلے، جیسے قانون کے مطابق سزا۔ جناب اب یہ صحافی چیخ اٹھے ہے کہ ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرنیل غلط ہے، لیکن اگر ہم کریں گے تو ہمیں اٹھا کے عمران ریاض کی طرح غائب کر دیا جائے گا۔ ہندوستان سے ہم نے لڑنا ہے، ہمارے ملک سے بندہ غائب ہو جائے ہمیں ملتا نہیں ہماری ایجنسیوں۔ یہ بچوں والی کہانیاں ہیں، غائب ہی آپ نے کیا ہوا ہے، ملنا کہاں سے ہے؟ جب آپ نے اٹھانا ہے، وہ صحابی ہے کہ وہ جیسے کوئی چور بھی چوری کر کے تو لوگوں میں شامل ہو کے چور 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 شروع کر دے، تو یہ ڈرامے بازی اب مشکل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو سیدھا راستہ ہے اسے اپنانا چاہیے اور اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، پھر بھی قوم آپ سے محبت کرے گی۔ لیکن اس طرح جو آپ کر رہے ہیں، ہر ایک کے کوئی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کوئی بھی پاکستان کے لیے مخلص ہوتا ہے، وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دشمن، جو دشمن ہے وہ آپ کو نظر اس لیے نہیں آتا کہ آپ خود بھی پاکستان کے دوست نہیں۔ ناظرین اتنی بڑی کہانی ہے کہ اس پہ کتنے بھی میں پروگرام کروں کام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔